میری ساس مجھ سے گھر کا سارا کام کرواتی۔ میرا شوہر جیسے ہی گھر کو آتا تو خود کاموں میں لگ جاتی۔ میرا شوہر بہت غصہ ہوتا اور مجھ سے برا سلوک رکھتا۔ ایک روز دروازے پر ایک فقیر آیا۔ فقیر نے مجھے ایک ڈبہ دیا اور کہا، یہ اپنی ساس کے کمرے میں رکھ دے، تیری قسمت بدل جائے گی، مگر خبردار اسے کبھی کھول کر نہ دیکھنا، ورنہ غضب ہو جائے گا۔ مجھے یقین نہ تھا مگر ڈبہ لے کر ساس کے کمرے میں رکھ دیا۔ اگلے ہی روز میری ساس میری خدمتیں کرنے لگی، میرے لاڈ اٹھانے لگی۔ مجھے تجسس ہوا، میں نے ساس کے کمرے میں جا کر ڈبہ کھولا تو یہ دیکھ کر میری روح کانپ گئی کہ اس ڈبے میں تو میں اپنے شوہر کی آنکھوں کا تارا تھی۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ شادی کے پہلے چند ماہ تو پھولوں کی طرح ہلکے پھلکے اور اچھے اچھے گزر رہے تھے، لیکن جب میرا شوہر خیال رکھتا تو میری ساس جل کر کوئلہ بن جاتی۔ پہلے تو وہ یہ سب برداشت کرتی رہی، مگر پھر اس نے سازش سے کام لینا شروع کر دیا۔ اب وہ سارا دن مجھ سے گھر کے کام کرواتی رہتی، ایک لمحے کے لیے بھی مجھے فارغ نہ بیٹھنے دیتی۔ میں جیسے ہی کام کر کے فارغ ہوتی تو میری ساس ایک نیا کام تیار کر کے کھڑی ہوتی۔ میرا پور دکھنے لگتا تھا۔ میری ساس مجھے اتنا بھی وقت نہ دیتی کہ شوہر کے آنے سے پہلے میں تیار ہو کر اچھے سے کپڑے ہی پہن لیا کروں۔ میری شادی کو بھی چند ماہ ہی ہوئے تھے، مگر میرا حلیہ کام والی ماسی جیسا ہوتا تھا۔ میرے شوہر کے گھر آنے میں جب تھوڑا سا وقت رہ جاتا تو میری ساس میرے پاس آ کر کہتی کہ اب تمہارا شوہر آنے والا ہے، اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں جیسے ہی کمرے میں جاتی تو میرا شوہر پیچھے سے آ جاتا۔ وہ آتے ہی مجھ سے جھگڑنے لگتا کہ تم میری ماں سے کام کرواتی ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ اب میں اپنے شوہر سے کیا کہتی کہ روز یہ سب ہونے لگا تو ایک دن میں نے تنگ آ کر کہہ ہی دیا کہ جمال، آپ کو میرا حلیہ نظر نہیں آتا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں سارا دن آرام کرتی ہوں؟ کام کر کے تو میری ہڈیاں گل گئی ہیں۔ میرے شوہر نے میرے منہ پر تھپڑ دے مارا اور بولا، تم میری ماں پر الزام لگا رہی ہو۔ اب میری اور میرے شوہر کی 4 دنوں سے بات چیت بالکل بند تھی۔ میری ساس تو اب شیرنی بن گئی تھی، جبکہ میں سارا دن آنسو بہاتی رہتی۔ ایک دن یوں ہی رو رہی تھی کہ دروازے سے فقیر کی صدا بلند ہوئی۔ میں نے جلدی سے پیسے اٹھائے اور فقیر کے پاس لے گئی۔ وہ میری سرخ آنکھیں دیکھ کر بولا، لگتا ہے ساس نے ناک میں دم کر رکھا ہے، یہ ڈبہ لے لو۔ فقیر نے مجھے ایک ڈبہ دیا اور کہا کہ یہ اپنی ساس کے کمرے میں رکھ دے، تیری قسمت بدل جائے گی، مگر خبردار اسے کبھی کھول کر نہ دیکھنا، ورنہ غضب ہو جائے گا۔ مجھے یقین نہ تھا مگر ڈبہ لے کر ساس کے کمرے میں رکھ دیا۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ معمولی سا ڈبہ میری قسمت کیسے بدل سکتا ہے، لیکن جب میں صبح سو کر اٹھی تو یہ دیکھ حیران رہ گئی کہ میری ساس تو پہلے ہی مجھ سے سارے گھر کے کام کر چکی تھی۔ مجھے دیکھ کر میری ساس میرے پاس بھاگ کر آئی اور بولی، میری بیٹی، میں ناشتہ بنا دوں کیا؟ میری ساس میری خدمتیں کرنے لگی، میرے لاڈ اٹھانے لگی۔ مجھے تو حیرت کا شدید جھٹکا لگ گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ آخر کھول کر دیکھو تو صحیح، اس ڈبے میں ہے کیا؟ جیسے ہی میری ساس آگے پیچھے ہوئی تو میں نے وہ ڈبہ کھول کر دیکھا تو میں یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ اس میں تو میرے شوہر کی رپورٹس تھیں، جس میں یہ لکھا تھا کہ میرے شوہر کا کینسر آخری سٹیج پر ہے۔ میں تو یہ دیکھ کر رونے لگی تھی۔ میں ساس کے کمرے سے باہر نکلی تو جمال آفس سے آ چکے تھے۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے گئی اور بولی، جمال، آپ کو میری قسم ہے، مجھے سچ بتا دیں کہ آپ کو کیا ہوا ہے۔ جمال نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور بولے، سکینہ، مجھے معاف کر دو، میں اپنی امی کی باتوں میں آ کر تمہارے ساتھ بہت زیادتی کر دی، میں نے تمہیں تھپڑ تک دے مارا۔ پھر میں نے ایک دن چھپ کر جاسوسی کی تو مجھ پر یہ راز کھل گیا کہ امی سچ مچ تم پر ظلم کرتی ہیں، اس لیے میں نے ایک فقیر کو وہ ڈبہ دے کر تمہارے پاس بھیجا تھا۔ تم نے وہ ڈبہ امی کے کمرے میں رکھ دیا۔ انہوں نے کھول کر دیکھا، جب انہیں معلوم ہوا کہ ان کا اکلوتا بیٹا مرنے والا ہے تو وہ تمہارے ساتھ اچھی ہو گئی ہیں۔ میں ابھی ایک ہفتہ امی کو اور دینا چاہتا ہوں، مجھے امید ہے کہ وہ اس ہفتے میں بالکل ہی بدل جائیں گی، پھر میں ان کو حقیقت بتا دوں گا۔ پھر جمال نے ایک ہفتے بعد اپنی والدہ کو حقیقت بتا دی تو وہ رو کر اللہ کا شکر ادا کرنے لگی۔ انہوں نے ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی بھی مانگ لی۔ اب ہم خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ کبھی سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلتا تو انگلی ٹیڑھی بھی کرنی پڑتی ہے۔